کہ جب ملتان اس وقت ہندوستان ابھی تقسیم نہ ہوا تھا، ملتان کی سرزمین پر ایک ولی کے مزار پر آپ تشریف لے گئے. آپ تنہا نہ تھے بلکہ آپ کے ساتھ معتقدین کا ایک ہجوم تھا، ہزاروں کی تعداد تھی. اس ولی کے مزار کی زیارت کے لیے جب حضور محدث اعظم ہند کھڑے ہوئے تو ولی نے اپنے ہاتھ اپنے مزار سے ہاتھ کو نکالا اور حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے مصافحہ کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس واقعے کو ایک آدمی نے نہیں دیکھا بلکہ سینکڑوں افراد نے دیکھا، اور اس دیکھنے کی وجہ سے، اس کرامت کی وجہ سے حضور محدث اعظم ہند کے ہاتھ پر ایک دو نہیں ہزاروں نے بیعت کی. سبحان اللہ. یہ حضرت محدث اعظم ہند کا باطن تھا، یہ حضرت محمد محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلوک تھا، ان کا عرفان تھا. اور دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے مواجہ اقدس میں ایک عربی میں نعت کہی تھی جس کا مطلب ہے سلام علی من اتانا بشیرا، سلام علی من اتانا نصیرا. یہ نعت پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ اقدس میں حضور محدث اعظم ہند نے کہی اور پڑھی، جس کے صلے میں رسول کائنات آقائے دو عالم مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ 5 بار اپنے جمال جہارا کی زیارت سے حضور محدث اعظم ہند کو مشرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور محدث اعظم ہند، عرس محدث اعظم ہند، فیضان محدث اعظم ہند. سبحان اللہ، سبحان. دنیا کی نگاہوں نے تو یہ دیکھا کہ وہ دن میں اپنے مریدین میں ہیں، بیعت و ارشاد کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ و ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، رات کے پہلے پہر میں خطابت فرما رہے ہیں. مگر دنیا کی نگاہوں نے کم دیکھا، کم لوگوں نے یہ دیکھا کہ رات کے آخری پہر میں چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو، حضور محدث اعظم ہند اپنے مولا کی بارگاہ میں ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے مریدین کے لیے، اپنے متوسلین کے لیے، پوری قوم مسلم کے لیے، مظلومین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، وہ اس لیے کہ ان پر فیضان تھا بزرگان دین کا، ان پر فیضان تھا کابرین کا. خصوصیت کے ساتھ تاج دار ولایت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں قدسہ سے العزیز کا، اور حضرت عالم ربانی حضرت مولانا سید محمد احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن لوگوں کی روحانی سرپرستی میں حضرت محدث اعظم ہند راہ سلوک کو طے فرما رہے تھے، راہ عرفان کو طے فرما رہے تھے. اس لیے تو حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا اپنے آخری وصیت نامے میں، جس کے چند جملے یہ ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری نگاہ میں میری زندگی کی کمائی 2 چیزیں ہیں جس پر مجھے دنیا میں ناز ہے اور آخرت میں مجھے فخر ہوگا. اور ان کا نام کس کا لیا؟ ایک تو اپنے صاحبزادے گرامی عالم ربانی حضرت علامہ سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا، اور دوسرا نام حضرت ابو المحامد سید محمد المعروف محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا لیا. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرفان کتنی بلندی پر تھا. حضور محدث اعظم ہند، یہی تو وجہ ہے کہ ان کے ہاتھوں پر 1 2 نہیں بلکہ ہزاروں غیر مسلمین داخل اسلام ہوئے ہیں، ہزاروں فجار نے توبہ کی ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ان کے سلسلے سے وابستہ ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا مگر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ علم ظاہر میں اتنی بلندیوں پر فائز ہو گئے، علم باطن میں بھی اتنی بلندیوں پر فائز رہے، اور عرفان و سلوک کی وہ راہیں آپ نے طے فرما لی جس میں ان کی کوشش و محنت کا دخل ہے، بزرگان دین کے فیوز و برکات کا دخل ہے. وہیں پر ایک بہت بڑا دخل، بہت بڑا سبب
ان کے ادب کا ہے کہ حضور محدث اعظم ہند کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. وہ اپنے بڑوں کی بارگاہ میں اس قدر مؤدب تھے کہ اس ادب نے ان کو وہ علم و عرفان عطا کیا ہے کہ آج بڑے سے بڑا آدمی وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو آدمی اپنے بڑوں کی بارگاہ میں ادب سے پیش آتا ہے اسے مقام حاصل ہوتا ہے, رتبہ بلند ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا, آپ تفسیر کی کتابیں کوئی بھی اٹھا لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا, بالآخر نتیجتاً وہ جادوگر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے. اس کی وجہ مفسرین نے کیا بتائی ہے؟ وجہ یہی تو بتائی ہے کہ جب مقابلے کا وقت آیا میدان میں تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے مقدس نبی ہیں, ان کو مقدم کیا تھا. ان کی بارگاہ میں ادب سے پیش آئے اور یہ کہا تھا یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں, لاٹھی ڈالیں, وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ, یا ہم لاٹھی ڈالنے والے ہوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے اللہ کے نبی کو مقدم رکھا اپنی ذات پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب کے نتیجے میں ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا. اور دیکھیں آپ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنا لشکر لے کر جا رہے ہیں, جس لشکر میں چرند و پرند بھی ہیں, انسان بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, سارے لوگ ہیں, اور 9 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی نے اپنے چونٹیوں سے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو بے خبری میں کہیں کچل نہ دے. قرآن نے اس کی تعبیر یہ فرمائی ہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وانتم لا تشعرون. اے چونٹیوں, تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. میں صرف یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا, میں صرف اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس چونٹی نے ادب کیا. ادب یہ کیا کہ کہا یہ کہ بے خبری میں کہیں کچل نہ دیں, یہ نہیں کہا کہ کچل دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ کا نبی اگر کسی چونٹی کو رون سکتا ہے تو بے خبری میں رون سکتا ہے, کیونکہ یہ جانور, یہ حشرات الارض جو بے ضرر ہیں, نقصان دہ نہیں ہیں, انہیں اللہ کا نبی مارتا نہیں ہے, انہیں نقصان نہیں پہنچاتا. اس لیے اس چونٹی نے کہا کہ بے خبری میں کہیں وہ کچل نہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو اپنے نبی کی بارگاہ میں ادب کرنے کے نتیجے میں کیا کیا؟ چونٹی کی ملکہ بنا دیا, چونٹی کی بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لہذا اگر آدمی اگر اپنے بڑوں کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں, حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں, عمر فاروق کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں, علی مرتضیٰ کو دیکھیں, خلفائے راشدین کو دیکھیں, دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کی زندگی تو ادب ہی سے عبارت ہے. سبحان اللہ. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. کسی نے پوچھا تھا ان سے, چونکہ عمر میں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عمر نظر آتے تھے, تو کسی نے پوچھا, لوگ پوچھا ہی کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا فلاں صاحب بڑے ہیں, آپ کی داڑھی بھی پکی ہوئی ہے, فلاں صاحب کی داڑھی بھی پکی ہوئی ہے, یا آپ کی داڑھی بھی سیاہ ہے, فلاں کی صاحب کی بھی داڑھی سیاہ ہے, تو عمر کس کی زیادہ ہے؟ دونوں ہم عمر معلوم ہوتے ہیں. بہرحال تو کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کی مراد عمر میں بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا تھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب کیا فرماتے ہیں؟ ذرا ادب دیکھو. فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا اسن منہ, بڑے تو وہی ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہاں میری عمر ان سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. کیا ادب کا مقام تھا, کیا معاملہ تھا. ارے صحابہ کرام کو اگر کوئی جواب معلوم ہوتا تھا اور میرے آقا اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے تو از راہ ادب وہ اس سوال کا جواب نہیں بتاتے تھے, حالانکہ انہیں معلوم ہوتا تھا. کیا میرے آقا نے یہ نہ پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آتدری ایا یوم ھذا, آتدری ایا بلد ھذا, آتدری ایا شہر ھذا, کیا تم جانتے ہو اے میرے صحابہ یہ آج کون سا دن ہے؟
किस सहाबी को मालूम नहीं था आज हज्जतुल विदा का दिन है, कौन सा शहर है, किस सहाबी को मालूम था? हर एक को मालूम था, मगर हर एक सवाल के जवाब में किसी ने ये नहीं कहा हाँ मुझे मालूम है कि आज हज्जतुल विदा है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये शहर रसूल है, शहर मक्का है, बल्कि सबों ने यही कहा अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। इसका मतलब यह है कि नबी की बारगाह वो बारगाह है कि जिस बारगाह का अदब रखने ही से ईमान मिलता है, और कुरान ने उसी अदब के बारे में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो अपने नबी की अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। ये उन सहाबा को तंबीह फरमाई जा रही है जो सहाबा बेअदबी का ख्याल भी नहीं कर सकते हैं, वो मशवरा कर रहे हैं, मशवरे के दौरान बास की आवाज़ बुलंद हो गई। मामला तौहीद के इनकार का नहीं है, रिसालत के इनकार का नहीं है, क़यामत के इनकार का नहीं है, कुरान के इनकार का नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मशवरे के दौरान नबी मशवरा फरमा रहे हैं, उन्हीं सहाबा से मशवरा फरमा रहे हैं। मशवरे के दौरान बेख्याली में नबी की आवाज़ पर बास सहाबी की आवाज़ बुलंद हो जाती है, तो कुरान ने फौरन तंबीह फरमाई कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। अगर तुमने इस तंबीह के बावजूद भी सबक न लिया तो जान रखो कि तुम्हारे अमाल हफ्त हो जाएंगे, इकारत हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी न होगी। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां आज़ाश नाजुक कर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बाज़ीद ईजा, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वालों, ए पाए नशर होश में आ, कुए नबी है, आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। मैं सोचने लगा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की सवाने हयात को पढ़ डालिए। हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में किस कदर मुअद्दब हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में किस कदर मुहज़्ज़ब हैं, अपने असातिज़ा की बारगाह में किस कदर मुअद्दब हैं, अपने पीर व मुर्शिद आलिम रब्बानी की बारगाह में किस कदर मुअद्दब हैं। आज इस अदब का फुक़दान धीरे धीरे होता जा रहा है, इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने अकाबिरीन को पहचानें और अहले इल्म को पहचानें। हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी मदद आली की ज़ात खानवादे अशरफिया में एक नुमाया ज़ात है। आज पूरी दुनिया में इल्मी हैसियत से अगर ये खानवादा पहचाना जाता है सबसे ज़्यादा, ये अलग बात है कि अपनी अपनी जगह पर कोई तारे हों, कोई चांद हो, कोई सूरज हो, मगर हकीकत यह है कि आज पूरी दुनिया में ये खानवादा अगर इल्मी हैसियत से पहचाना जाता है तो उसका निशान इम्तियाज़ है हुजूर शेखुल इस्लाम। ये ज़रूरत इस बात की है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए चाहे हम उम्र में ज़्यादा हों, चाहे उम्र में बराबर हों, चाहे उम्र में छोटे हों, हमें उनकी इल्मी शख्सियत और रूहानी शख्सियत की कद्र करनी चाहिए और उनके फ़यूज़ से इक्तिसाब फ़ैज़ करके हमें अपने इल्म और ईमान की बुलंदी और पाकीज़गी अदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको इस बात की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए कि इन बड़ी बारगाहों से हम इक्तिसाब फ़ैज़ करें, फ़ैज़ लेकर जाएं और फ़ैज़ लेने के जो असबाब हैं उन असबाब को भी अख्तियार करें। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।